دعا نیچے سے اوپر جاتی ہے اور تقدیر اوپر سے نیچے آتی ہے۔ جو زیادہ طاقتور ہو جیت اسی کی ہوتی ہے۔ جو خود سے محبت نہیں کرتا اسے ساری دنیا کی محبت بھی مل جائے تب بھی وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ جب سوچ بدلتی ہے تو وقت بدلتا ہے، نفس سمیت ساری دنیا بدل جاتی ہے۔ کہکہا شیطان کی صفت ہے، دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تبسم یعنی مسکراہٹ دل کی راحت اور چہرے کی خوبصورتی ہے۔ ضد سے مانگی گئی دعاؤں کی قبولیت انسان کو دھول چٹا دیتی ہے۔ صرف ایک چیز جو آپ کے سفر کے بارے میں یقینی طور پر حقیقی ہے وہ آپ کا یہ قدم ہے جو آپ اس وقت اٹھا رہے ہیں۔ وہ جو ملتا ہے تو سب کچھ ہی بھلا دیتا ہے، جانے کس بات پر دل اس کو دعا دیتا ہے۔ وہ مجھے پیار سے روتے میں ہنسانے والا یاد آتا ہے تو ہنستے ہوئے رلا دیتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کے دلوں کو کانٹوں سے زخمی کرتے ہیں ان کے اپنے اندر کیکر اگے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ چاہیں نہ چاہیں ان کے وجود کو کانٹا ہی بننا ہوتا ہے، وہ پھول نہیں بن سکتے۔ کیونکہ دل انسان کی ایک ایسی جگہ ہے جہاں شیطان کبھی نہیں جا پاتا لیکن اللہ وہاں مل جاتا ہے۔ جلو اس طرح کہ سارے زمانے میں روشنی ہو جائے۔ موت یہ تو بس ایک دفعہ کا قصہ ہے، باقی ساری کہانی تو بس زندگی ہی کی ہے۔ یہ زندگی، اگلی زندگی۔ سلطان محمد غزنوی نے اپنے غلام ایاز کو ایک انگوٹھی دی اور کہا، اس پر ایسا جملہ لکھو کہ میں اگر خوشی میں دیکھوں تو غمگین ہو جاؤں اور اگر غم میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں۔ غلام ایاز نے لکھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ زندگی کے افسانے میں حقیقت صرف اتنی سی ہے کہ محبت تو صرف خدا ہے۔ اتفاق اور قسمت کے درمیان لکیر کھینچنا بڑا مشکل ہے۔ جو دوسروں کے کندھوں پر سوار ہوتے ہیں گرنا ان کا مقدر ہوتا ہے۔ جب اپنی زندگی سے کچرا نکال کر پھینک دیا جائے تو یہ فکر بھی چھوڑ دینی چاہیے کہ اس کچرے کو کون اٹھا کر لے گیا۔ ایک عمر بیت گئی لفظ تراشتے ہوئے اور آخر کار خاموشی سب سے مکمل لگی۔ دل بجھ جائے تو شامیں سہانی نہیں لگتی۔ دل کرتا ہے غارِ اصحاب کہف میں جا کر سو جائیں، جب نیند سے اٹھیں تو ہمارا زمانہ گزر چکا ہو۔ اپنے چہرے پر اپنی روح کو اوڑھ لو، اس کے غضب پر اس کی رحمت حاوی ہے۔ آپ بس اس کے غضب سے پناہ اور رحمت کی امید لگائے رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں تم سے کمزور لوگوں کے لیے رزق دیا جاتا ہے۔ جو تمہیں اپنی بہار نہ سمجھیں ان کے لیے اپنی زندگی کے پھول مت توڑو۔ اگر آپ دوست کی موجودگی میں بھی تنہا ہیں تو بہتر ہے کہ خود کو تنہا کر لیں۔ اپنے لیے سب کچھ خود بن جاؤ، کیونکہ باقی سب لوگ صرف ایک کہانی ہے جو ختم ہو جاتی ہے۔ بعض چیزیں آپ کے دل کو زخمی کرتی ہیں لیکن آپ کے خیالات کو ٹھیک کر دیتی ہیں۔
ہنسی اور خوش مزاجی دل کی سب سے بڑی دوائیں ہیں۔ اولاد کی آدھی تربیت دھیمے لہجے میں بات کرنے اور ٹھہراؤ کے ساتھ گفتگو کرنے میں چھپی ہے۔ دانا بھی اس کا، پانی بھی اس کا، وہ چاہے تو پانی والوں کو دانے والا کر دے اور چاہے تو دانے والوں کو پانی کے لیے ترسا دے۔ یہ صبر ہی ہوتا ہے جو آ جائے تو انسان بے قرار ہو کر بھی برقرار رہنا سیکھ جاتا ہے۔ آپ درد سہے بغیر ہوش میں واپس نہیں آ سکتے۔ ہم کو مالی کی مشقت کا بھرم رکھنا تھا، سو جہاں کوئی بھی نہ مہکا وہاں ہم مہکے۔ بعض اوقات لوگ سست نہیں ہوتے، وہ صرف ایک ناخوش انسان ہوتے ہیں۔ ناخوش لوگ جلدی تھک جاتے ہیں اور کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ آپ کا دل کیسا ہے؟ یہ ہر رات اللہ سے طاقت مانگتا ہے۔ مٹی بھی جب ڈھیر ہو جائے تو پہاڑ بن جاتی ہے۔ کوئی لفظوں کے لیے بیٹھا رہا، کسی نے آنکھیں پڑھ لیں۔ انسان اتنا سخت دل ہے کہ اسے وفاداری بھی منچاہوں کی چاہیے ہوتی ہے۔ کوئی تیسرا اس کی چاہت میں مر بھی جائے تو یہ پرواہ نہیں کرتا۔ اس شخص سے زیادہ حقیر کوئی نہیں جو غصے میں ہو اور اس کے سارے راز اس کی زبان پر آ جائیں۔ جب ہم اپنے لیے آزادی نہیں دیتے تو دوسروں کی آزادی ہمیں تنگ کرتی ہے۔ دنیا آگ اور بارود سے نہیں بلکہ نفرت، حسد اور آپس کی لڑائی جھگڑوں سے تباہ ہو رہی ہے۔ سوچو وہ رب کیسا ہوگا جس کے ناموں میں ہی تمہارے ہر سوال کا جواب ہے۔ ہم نے جینے کے لیے جو وقت چھوڑا ہے وہ گزرے ہوئے سالوں سے زیادہ اہم ہے۔ ایک انسان میں دوسرا انسان بھی ہوتا ہے جسے کوئی نہیں جانتا۔ دنیا میں سب چیزیں مل جاتی ہیں، صرف اپنی غلطی نہیں ملتی۔ مضبوط ہونے کا نقصان یہ ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ آپ تکلیف میں ہیں۔ آپ کسی چیز کو اس لیے تلاش نہیں کر پاتے کیونکہ آپ کو امید نہیں ہوتی کہ آپ اسے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ہر انسان کے لیے دنیا وہی ہے جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ کچھ سبق زندگی کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور وہ سبق ہمیں غلطیاں ہی دیتی ہیں۔ ایک چاند کی تلاش میں گھومے نگر نگر، لوٹے تو آسمانے ستارے بجھا دیے۔ انسان کو بغیر تکلیف کے نہ اپنی حدوں کا پتہ چلتا ہے اور نہ ہی اپنے آپ کا۔ وہ انسان جو اپنی خوشی کو چھپا لیتا ہے اس انسان سے کہیں زیادہ عظیم ہے جو اپنے غموں کو چھپاتا ہے۔ مہربان رویے ہمیشہ اچھے لگتے ہیں، یہ جینے کا شوق بڑھا دیتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، آپ اعتراض کرنا چھوڑ دو، تسلیم کر لو، تھوڑے سے بھولے بن جاؤ۔ جب آپ ایسے بن جاؤ گے، صحیح بن جاؤ گے، تو پھر آپ کے اندر حکمت اور حکمت کے سرچشمے شروع ہو جائیں گے۔ تھوڑا سا چپ رہ کر دیکھو، نقش بن جاؤ، دیوار بن جاؤ، پھر آپ کے لیے کائنات کی وسعتیں ہیں۔ اللہ کے بندوں کو غم نہیں ہوتا۔ کوئی رات ایسی نہیں جو ختم نہ ہوئی ہو، کوئی غلطی ایسی نہیں جو معاف نہ کی جا سکے۔ وہ مسافر جس کو گاڑی میں جگہ نہیں ملی، وہ خود کو بدقسمت سمجھتا ہے، اور جب گاڑی کا حادثہ ہوتا ہے تو وہی مسافر خود کو
خوش قسمت سمجھتا ہے۔ سب سے زیادہ خوش قسمت انسان وہی ہے جو خود کو اللہ کی مرضی کے حوالے کر دے۔ جو تکلیف دے گیا میں نے اس کو بھی تکلیف نہیں دینی، اس مقام پر پہنچ جاؤ تو آپ کو اللہ کا قرب فوراً مل جائے گا۔ اب یہ بات یاد رکھ لینا کہ اللہ اللہ ہے، وہ کسی ترکیب میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے مزاج میں کام نہیں کرنا۔ اگر سارا شہر دعا کرے مگر جو کام اس نے نہیں کرنا ہے تو وہ نہیں کرے گا، اور اگر چڑیا بھی فریاد کر دے تو کام بن جائے گا۔ تو وہ اللہ ہے اور اللہ کسی ترکیب میں نہیں آتا۔ یہ دعا کرو کہ یا اللہ تیری نعمتیں ہمیں تیری یاد سے غافل نہ کر دیں، اور تیری آزمائش ہمیں تیری رحمت سے مایوس نہ کرے۔ سننے والا سن کر، دیکھنے والا دیکھ کر اور سہنے والا سہ کر جب خاموش ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اب اس کا معاملہ اللہ کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی ہیں۔ اس کو بے وقوف بنا لیا، اس سے جھوٹ بول لیا، اسے دھوکہ دے دیا۔ لیکن یاد رکھیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا، فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو، ایک دوسرے کی کامیابی کی اللہ سے دعا مانگو، اپنے غریبوں اور بھوکوں کا پیٹ بھرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، راتوں میں نماز پڑھو جب دوسرے لوگ سوئے ہوئے ہوں، تم بلا کھٹکے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کے تمام کاموں کا سارا پھل ہم یہی ان کو دے دیتے ہیں، اور اس میں سے ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں۔ فرعون کی بیوی نے خود کو تب بدلا جب وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے محل میں تھی۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اس وقت بھی خود کو بدلنے سے انکار کر دیا جب وہ ایک نبی کے گھر میں تھا۔ آپ کے بدلنے یا نہ بدلنے کا فیصلہ آپ کا اپنا ہے، آپ اس کے لیے اپنے حالات کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ کیا تم نے کبھی مجھے بری یا گندی زبان میں بات کرتے سنا؟ یاد رکھو قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کی نظر میں سب سے برے ہوں گے جنہیں لوگ علیحدہ کر دیں، ان سے کنارہ کر لیں تاکہ ان کی فحش زبان یا گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے تو یہ نہ کہو اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، البتہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہی یوں ہی تھی اور انہوں نے جو چاہا کیا، کیونکہ اگر کا لفظ شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، عقل جیسی شریف چیز پر کمینے نفس کا غلبہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ تو عقل سے بیگانہ ہو گیا ہے اور تو نے اپنے اندر نفس کو بسا لیا ہے۔ اب نفس کا جانور اپنے گھر میں رہ کر شیر ہو گیا ہے اور عقل بیچاری ماری ماری پھر رہی ہے۔ جو اللہ کو پہچان لیتا ہے وہ گلہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، جو اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے وہ گلہ کرنا چھوڑ دیتا ہے اور ذاتی خواہشات کے چنگل سے نکل آتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، تم تو بڑے نڈر تھے، تم ماں باپ سے بھی نہیں ڈرتے تھے، تم کسی ناگہانی آفت سے کبھی خوف زدہ نہیں تھے، تم بڑے حوصلے والے تھے، مگر آج تم اپنے سائے سے ڈر رہے ہو، تم اپنی اولاد سے خوف زدہ ہو، تمہاری اولاد نے تمہیں کسی تکلیف سے گزارا ہے، بے خوف دل میں خوف کا پیدا ہونا عجیب ہے، یہ بڑا انتشار ہے۔ بزرگوں سے کی گئی گستاخیوں کی سزا گستاخ بچوں کی شکل میں ملتی ہے۔
بے ادب اور گستاخ اولاد والدین کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ والدین کے حوالے سے اللہ سے معافی مانگو تاکہ تمہارے بچے تمہارا انجام اور عبرت نہ بنے۔ جس نے والدین کا ادب کیا اس کی اولاد ادب والی ہوگی۔ کچھ لوگ خوف کی نماز پڑھتے ہیں جس میں اللہ کا خوف، دوزخ کا خوف اور دنیا کا خوف شامل ہے۔ کچھ لوگ شریعت کی نماز پڑھتے ہیں کیونکہ شریعت کا حکم ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ رات کی خاموشی کے آنسو کسی ضدی بچے کی طرح رب کی بارگاہ میں اپنی بات منواتے ہیں۔ اللہ اس لاڈلے کی بات رد نہیں کرتا۔ محبت اور اخلاق سے تبدیلی آتی ہے، نفرت اور بحث سے کوئی نہیں بدلتا۔ لوگوں کے عیبوں کا تذکرہ چھوڑ دو، اللہ تمہارے عیب کی پردہ پوشی کرے گا۔ دلوں کو صاف کرو، معافی مانگنے میں پہل کرو، معاف کرنے میں پہل کرو، اللہ دنیا کو ہی تمہارے لیے جنت بنا دے گا۔ یہ دعا کیا کرو، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ اپنے سارے دل کے ساتھ تجھ سے محبت کروں اور اپنی ساری کوشش تجھے راضی کرنے میں لگا دوں۔ آپ تنہائی میں دروازہ بند کر کے بیٹھیں اور اللہ سے کہیں کہ یا اللہ، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھ سے یہ غلطی، گناہ ہو گیا تھا اور میں اس پر شرمندہ ہوں اور آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، دنیا کا نازک ترین دھنیا کا پودا پوری دھرتی پھاڑ کے باہر نکل آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس ننھے سے بیج اور اس کے پودے میں کتنی معمولی طاقت ہوتی ہے، لیکن وہ گھٹن کے لمحے گزار کر زمین کا سینہ چیرنے میں بالآخر کامیاب ہو ہی جاتا ہے، اور بوجھ برداشت کرنے کے بعد اس میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ زمین کو پھاڑ کر باہر آ جاتا ہے۔ جب ہم مشکل میں پڑنے پر ہائے ہائے کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بڑی ندامت کی بات ہے۔ ایک ننھا بیج اگر گھٹن اور سختیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے تو ہمیں جان کے لالے کیوں پڑ جاتے ہیں۔ ایک آدمی اپنی خوراک پر توجہ دیتا ہے، کپڑوں پر توجہ دیتا ہے، میک اپ پر دیتا ہے، لیکن اپنے خیالات کے بارے میں کبھی نہیں سوچتا، نہ ہی ان پر کوئی توجہ دیتا ہے۔ اور یہ خیالات ہی ہیں جو اچھے کپڑے پہننے اور اچھا کھانا کھانے کے باوجود ہم کو بے چین رکھتے ہیں، ہم کو بیزار رکھتے ہیں، ہمیں قابو میں رکھتے ہیں۔ انہی کے مطابق ہم اپنا رویہ طے کرتے ہیں۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، جس پر اللہ کا کرم اس سے کبھی پنگا نہ لینا، وہ تو کرم پر چل رہا ہے، تم چلتی مشین میں ہاتھ دھو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ کرم کی ترکیب تو کوئی نہیں، اس کرم کی وجہ ڈھونڈو۔ جہاں تک میرا مشاہدہ ہے، جب بھی کوئی ایسا شخص دیکھا جس پر رب کا کرم تھا، اسے عاجز پایا، پوری عقل کے باوجود بس سیدھا سادہ بندہ۔ جو جس چیز کو بناتا ہے اس کی قدر اور قیمت بھی وہی جانتا ہے۔ یہ دل اللہ نے بنایا ہے، اس کی قدر اور قیمت بھی وہی جانتا ہے۔ لوگوں کے پیچھے بھاگ کر اپنے اس قیمتی دل کو بے قیمت مت کریں۔ جب ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے، اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی۔ ہم بے سکون تب ہوتے ہیں جب ہم اللہ پر بھروسہ اس طرح یقین سے نہیں رکھتے جیسا کہ اس کا حق ہے۔ تکلیف، مصیبت اور آزمائش کا انجام اگر برا ہوتا تو اللہ کبھی اپنے انبیاء پر نہ بھیجتا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جس ذات نے درد عطا کیا ہے دوا بھی اسی کے پاس موجود ہے۔ انسانوں کے ساتھ فساد چھوڑ دینا روحانیت ہے۔ جس نے اپنے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا
وہی علم والا ہے، کیونکہ عالم کی پہچان عاجزی اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ علم وہ حاصل کرو جس سے آپ کی اولادوں کو تاثیر مل سکے۔ قرآن میں ان لوگوں کا بھی علاج ہے جن کے دل زندگی سے ٹوٹ چکے ہوں۔ جو لوگ غم کی شدت میں اللہ کی چاہت اور اس کی رضا کا مزہ ڈھونڈ لیتے ہیں، وہ پوری زندگی بڑے مزے میں رہتے ہیں۔ ہمیں یہ زندگی صرف اس لیے ملی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ اپنی منزل صرف اللہ کو بناؤ۔ جس وقت تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو، اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا بندہ آج کس تکلیف میں ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ بڑی امیدیں باندھ کر میرا بندہ آج جھولی پھیلانے آیا ہے۔ بس جو بھی اس سے رجوع کرتا ہے وہ اسے اس کی فریاد عطا کر دیتا ہے، اس کی یقین کی لاز رکھ لیتا ہے۔ بس یہی اس کے در کی شان ہے، بس یہی اس کی محبت کی حقیقت ہے۔ دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، تو اللہ کے ذکر سے اسے صاف کر لیا کرو۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے، تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ کوئی آئینہ انسان کی اتنی اچھی تصویر نہیں دکھا سکتا جتنی اس کی گفتگو۔ جو اللہ کو دنیا سے پہلے رکھتا ہے، اللہ بھی پھر اسے دنیا سے پہلے رکھتا ہے۔ اللہ کو محبت کا مرکز بنا لو، پھر دیکھو کیسے ساری محبتیں بھاگ کر تم تک پہنچ جائیں گی۔ اللہ ہی محبت کا پہلا اور آخری حقدار ہے، بیچ کی ساری محبتیں تو بس چند لمحوں کی کہانی ہے۔ صحبتوں کو معمولی نہ سمجھا کریں، صحبتوں کے رنگ تربیت کو پھیکا کر دیتے ہیں۔ دل کی طرف جانے والا راستہ اخلاق کی سیڑھی سے ہوتے ہوئے جاتا ہے۔ جب تم اللہ کے سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہو، تو وہ ان ساری چیزوں کو تمہارے ہاتھ میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ سزا اسی طرح کی ہوتی ہے جیسا انسان کا عمل ہوتا ہے، بڑھاپا ویسا ہی ہوتا ہے جیسے جوانی۔ عیب اپنے دیکھو اور اسے دور کرنے کی فکر کرو، اچھائیاں دوسروں کی دیکھو اور اسے اپنے اندر پیدا کرنے کی فکر کرو۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کلام اور گفتگو کم کر دو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا، اور زیادہ تر خاموش رہا کرو، تمہیں تقویٰ اور زہد سے نوازا جائے گا۔ 3 چیزیں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل۔ دل کے دروازے کبھی کسی پر مکمل بند نہیں کرنے چاہیے۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ واپس لوٹنا بھی چاہتے ہیں، لیکن انہیں دروازے ہی بند ملتے ہیں۔ اپنے سے کمزوروں کے ساتھ کیا جانے والا سلوک انسان کے اصل اخلاق ہوتے ہیں۔ ہمارا تعلق اللہ سے صرف ضرورت کے تحت نہ ہو، کسی کام کے ہو جانے یا کسی چیز کے مل جانے کی لالچ نہ ہو۔ اپنی تربیت کے حساب سے بولا کرو، ماحول کے حساب سے نہیں۔ خاموش رہ کر جیت جانا جواب دے کر ہارنے سے بہتر ہے۔ بدقسمتی ہے اس شخص کے لیے جس کو فقط بد اخلاقی کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسی بات کے امکان سے پہلے جلدی اور وقت آ جانے پر دیر کرنا دونوں ہی بے وقوفی ہے۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو، تو اطمینان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا، لیکن شرط صبر ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے،
لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں، لیکن محبت میں سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ شکوہ کرنے والوں کا گھر نہیں بستا۔ پردہ ڈالنا سیکھیں، درگزر اور معاف کرنا سیکھیں۔ اگر عادت نہ ہو تو اس کی عادت بنانی پڑتی ہے۔ تلخ لہجہ مت اپناؤ۔ کسی دانا کا قول ہے کہ کلہاڑی بھول جاتی ہے مگر درخت یاد رکھتا ہے۔ بدلہ لینے والوں سے خوف نہیں کرنا، ڈرنا تو ایسے لوگوں سے جو اپنے ساتھ کی گئی زیادتی پر معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ سے فیصلے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مومن مرد یا مومن عورت پر اس کی جان، اولاد یا مال میں مسلسل آزمائش آتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ سے اس حالت میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لکھنے والے فرشتوں کو اس کی گناہ بھلا دیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ سے ملے گا تو اللہ کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ تم اپنی زبان پر قابو پاؤ اور تیرا گھر تیرے لیے کشادہ ہو، یعنی بے مقصد باہر گھومنے کے بجائے گھر میں رہو اور تم اپنی خطاؤں پر رویا کرو۔ کسی نیک عمل کی توفیق ملنا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ جو چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہو اس کے لیے کوشش کرو اور اللہ تعالی سے مدد بھی مانگو اور ہمت ہار کر مت بیٹھو۔ جب غصہ آئے تو خود کو کہنا شروع کر دیں کہ غصے سے مغلوب ہونے والا کمزور، جبکہ غصے پر غالب آنے والا بہادر ہوتا ہے۔ برے شخص کو اپنے اچھے کاموں سے نصیحت کرو اور بھلائی پر اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے رہنمائی کرو۔ خواہشات کو چھوڑنا، ان سے رکے رہنا توبہ کے دروازوں میں سے سخت دروازہ ہے۔ اکثر لوگ اسی معاملے میں ہلاکت میں پڑے کیونکہ وہ اس مرحلے پر ثابت قدم نہیں رہ سکے۔ دل کی سختی کی نشانی یہ ہے کہ سمجھانے کا کوئی فائدہ نہ ہو، نصیحت اثر نہ کرے اور نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی برکت بھی ظاہر نہ ہو۔ اطاعت کا اصل مزہ ہی تب ہے جب دل زخمی ہو، آنکھیں اشکبار ہوں اور دل، روح اور سر محبوب کے دربار میں سجدے میں یک آواز کہتے جائیں، اے مالک، تیرے سوا کوئی نہیں، کوئی نہیں، بس تیری ہی بندگی میں میری روح کی آسودگی ہے۔ اے رب کائنات، اس بیتاب نفس اور کمزور جسم پر رحم فرما، اس لیے کہ جو تیرے سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا وہ تیری جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ جو تیرے بادل کی گرج سے کانپ اٹھتا ہے وہ تیرے غضب کی آواز کو کیسے سن سکتا ہے؟ جسے تیری رحمت اور پیار کی عادت ہے وہ تیری ناراضگی کا سامنا کیسے کرے گا؟ یا الہی، ہمارے حال پر رحم فرما اور کرم فرما اور ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، دین کے اصول جاننا ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اپنی روح پر غور کرو کہ وہ نیک ہے یا نہیں۔ اپنے من کی آنکھیں کھولو تو بہت سارے نظارے تمہارے منتظر ہیں۔ اللہ کی یاد میں رونے والوں کی آنکھوں سے موتی نکلتے ہیں، آنسو نہیں۔ اگر تو انہیں آنسو سمجھتا ہے تو تو غلطی پر ہے۔ آپ فرماتے ہیں، کیا تم نے کبھی ایک بیج کو زمین پر گرتے دیکھا جو نئی زندگی کے ساتھ نہ اگا ہو؟ تو پھر تمہیں اس بیج پر کیوں شکوہ ہے جس کا نام انسان ہے؟ عشق کا شکار تم تب کر سکو گے اگر خود اس کا شکار ہو جاؤ گے۔
عشق کا یہ نعرہ ہے کہ شکاری بننے سے بہتر ہے کہ تم خود شکار بن جاؤ۔ غم سے خالی ہو جاؤ، اس کے بارے میں سوچو جس نے خیال پیدا کیا ہے۔ کئی لوگ بھی شیطان صفت ہوتے ہیں، باتوں میں پھنسا لیتے ہیں اور راستوں سے بھٹکا دیتے ہیں۔ ایسے شریر دوستوں سے بچو اور لاپرواہ ہو کر نہ رہو۔ کئی لاحول پڑھنے والے شیطان بھی ہوتے ہیں، وہ تمہیں جانے دوست کہے گا مگر تمہاری کھال کھینچ لے گا۔ کسی کی میٹھی باتوں سے دھوکہ مت کھاؤ۔ کسی ناپاک کو پانی میں جانے سے شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح باطنی طہارت حاصل کرنے کے لیے کسی کی رہنمائی حاصل کرنے میں شرم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دنیا عجیب ہے، یہاں قیمتی چیز کو کم قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ اپنی ظاہری عزت اور ذلت کے خیال سے بے عقلی کے کام کرتے ہیں۔ کپڑوں سے انسان کو پہچانتے ہیں، اس کی حقیقت پر نظر نہیں رکھتے۔ اچھا ساتھی وہ ہے کہ جب تو خدا کو یاد کرے تو وہ تیری مدد کرے، اور جب تو بھول جائے تو وہ تجھ کو یاد دلائے۔ دنیا والوں کے دروازے کیوں کھٹکھٹاتے ہو؟ جا اپنے دل کا دروازہ کھٹکھٹا۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ کی محبت کی ایک مثال یہ ہے کہ تمہارے سارے گناہوں پر پردہ ہے۔ یہ نہ سوچنا کہ ہم نیک ہیں، یہ سوچو کہ ہم تو بس رب العزت کے پردے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمہارا گمان ہوں اور تم جیسا سوچو گے اللہ کو ویسا پاؤ گے۔ اللہ کے ڈر سے ایک گناہ چھوڑنا لاکھ تہجد اور نوافل سے بہتر ہے۔ جس دل میں اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے وہ دل زندہ ہے، اور شیطانی خواہشات اس پر غلبہ نہیں پا سکتی۔ برائی دل کو تکلیف میں مبتلا کرتی ہے، اور سچ سے خوشی دینے والا سکون ملتا ہے۔ اے بندے، سوئی کے درد پر صبر کر تاکہ تو اپنے بے دین نفس کے ڈنگ سے نجات پا لے۔ وہ لوگ جو اپنے وجود کی تکلیف سے آزاد ہو گئے، انہوں نے اپنے بدن کے بے دین نفس کو کچل دیا ہے۔ جب ان کا دل صبر کو روشن کرنا سیکھ جاتا ہے تو سورج انہیں نہیں جلا سکتا۔ اس کارساز زندگی میں ہر شخص دوسروں کے عیبوں پر نگاہ جمائے ہوئے ہے۔ اے بے وقوف انسان، کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانک لے اور اپنے عیبوں پر غور کر، تجھے اپنا اندرون دوسروں سے زیادہ داغدار ملے گا۔ جس نے اپنی کمی کو دیکھ لیا اور پہچان لیا، وہ اپنی ذات کی تکمیل کی طرف تیز دوڑا۔ جو اپنے کمال کا گمان رکھتا ہے اللہ کی طرف پرواز نہیں کر سکتا۔ مکمل ہونے کے گھمنڈ سے زیادہ بدتر بیماری تیری روح میں اور کوئی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اگر ہماری جان اللہ کی یاد میں بیدار نہیں تو یہ بیداری ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ صرف وہ افراد جو اپنے نفس پر قابو پا لیتے ہیں انسانی زندگی کا مقصد پورا کر سکتے ہیں۔ نفس کی آزمائش درد کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ تکلیف کا سامنا کیے بغیر پارسائی کا حصول کیسے ممکن ہے؟ ہم پر آنے والی تمام آزمائشیں ہمارے اندر تبدیلی لانے کے لیے بھیجی جاتی ہیں۔ موت کے وقت جسمانی تکلیف کی طرف توجہ ہوتی ہے تو ہماری روح چوری ہو جاتی ہے۔ انسان کی جس چیز کی طرف توجہ رہے وہ بچ جاتی ہے، اور جس چیز سے غفلت برتتا ہے چوری ہو جاتی ہے۔ قیمتی چیز یعنی اللہ کی یاد کی طرف توجہ رکھو۔ جس چیز کی انسان کو فکر ہوتی ہے اس کی جانب چور نہیں آتا۔ نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر، کوئی فاسق،
کوئی زندیق اکبر تھا، مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل، ہوا ثابت ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا۔ یہ عجیب بات ہے کہ انسان ساری زندگی اپنے اس نام کو اونچا کرنے میں لگاتا رہتا ہے جو اس نے خود رکھا بھی نہیں ہوتا۔ اگر میری میں زندہ ہے تو میں مردہ ہوں۔ شک ایک کیچڑ ہے جو صاف پانی کے برتن میں ٹپکتی ہے۔ اس سے پورا برتن دلدل نہیں ہوگا، لیکن پانی اتنا واضح نہیں ہوگا جتنا پہلے تھا۔ اس برتن کو خالی کرنا اور اس میں صاف ستھرا پانی بھرنا ضروری ہے۔ نیکی جسم میں طاقت، دل میں نور اور آنکھوں میں روشنی پیدا کرتی ہے۔ برائی بدن میں کمزوری، دل میں اندھیرا اور آنکھوں میں اندھا پن لاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو دولت، حسن اور سلطنت سے نوازے تو وہ اپنے مال کو پاک رکھے، اپنے حسن کو گناہ سے آلودہ نہ کرے اور عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا شمار اپنے نیک بندوں میں کرے گا۔ اگر تم نے دل توڑا ہے تو برا کیا، دل خدا کا تخت ہے۔ دل توڑنے والا اپنی اصلیت سے خارج ہو جاتا ہے۔ راہ میں پڑے ہوئے پتھر اٹھانا اور کسی بوڑھے کو اس سے ٹھوکر کھا کر گرنے سے بچانا بھی صدقہ ہے۔ گرمی میں کسی پیاسے حیوان کو پانی پلا دینا بھی صدقہ ہے۔ ایک غریب کی روح کو چھونا بھی صدقہ ہے۔ ہر اچھا کام صدقہ ہے۔ جو انسان اپنے قد سے باہر نہیں نکل سکتا، وہ تقدیر کی حد سے کیسے باہر نکل سکتا ہے؟ بزرگی یہ ہے کہ آپ زمین کے اوپر کا کردار اور زمین کے اندر جانے کے بعد کا کردار برابر کر دیں۔ ان آنکھوں کو غلط چیزیں دیکھنے سے بچاؤ، ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ کے دیدار سے محروم ہو جائیں۔ آج کے انسان کا پرانے انسانوں کے ساتھ جو عمل یکساں ہے وہ فطرت ہے۔ مانگو گے تو ملے گا، کھٹکھٹاؤ گے تو کھلے گا، تلاش کرو گے تو پا لو گے۔ مایوس نہ ہونا یہ کفر ہے۔ کسی کو رلانے والا خود روئے گا، مارنے والا مار کھائے گا، پریشان کرنے والا پریشان ہوگا، دھوکہ دینے والا دھوکہ کھائے گا، رحم کرنے والے کے ساتھ رحم ہوگا، معافی دینے والے کو معاف کر دیا جائے گا۔ آپ لمبی چوڑی باتیں نہ سوچا کرو، یہ دیکھو کہ زندگی کیسے جا رہی ہے۔ زندگی میں نیکی کر لو، دوسروں کے ساتھ رحم کرو تو آپ کے ساتھ بھی رحم ہوگا۔ لوگوں کی زندگی خوشگوار بناؤ گے تو آپ بھی خوش ہو جاؤ گے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے جاؤ تو بڑا نتیجہ نکلے گا۔ آج کا دن اچھا گزار لو اور خوشی سے کام کر لیا کرو۔ اللہ کا سفر ایسا سفر ہے جس کا انجام بھی سفر ہے، آغاز بھی سفر ہے اور حاصل بھی سفر ہے۔ اللہ کریم اپنی چٹھی کے اوپر تکلیف لکھ کر اندر سے مہربانی لکھ دیتا ہے۔